شب میں دیکھو تو تاروں کی باراتیں ہیں، دل کی شب میں دیکھو تو تاروں کی باراتیں ہیں۔ اور جن کے پاس یہ چیز ہوتی باتیں نہیں ہوتی، ان سے ساری کائنات ڈرتی ہے، اللہ کی قسم۔ جن ڈرتے ہیں، انسان ڈرتے ہیں، پھر اثر ہوتا ہے نا اس کے پاس، اس سے مناظرہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ مناظرے ادھر ہی کرتے ہیں جن کے پاس باتیں ہوتی ہیں، وہاں مناظرے کو سب چلے جاتے ہیں۔ وہاں مناظرہ کرنا اپنے کے لیے ایک دنیا آخرت کی مصیبت پیدا کرنا، کہ اس جگہ خدا کا ظہور ہوتا ہے، اس کی زبان خدا کی زبان شخص کی، اس کی نظر خدا کی، وہاں مناظرہ کر سکتا ہے، وہ وہاں بول سکتا ہے، ساری عمر مصیبت میں آ جائے۔ اور لوگوں کو قائل اس سے ہوتے ہیں کہ ان کو اثر ملتا ہے وہاں سے، وہ اس سے قائل ہوتے ہیں، باتوں سے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی فائدہ دنیا کا ہو گیا، کوئی آخرت کا ہو گیا، کوئی لا علاج بیماری چلی گئی، وہ تو اپنی جس کا الو سیدھا تو مانے گا، بھائی میرا تو بھلا، میں تو کوئی مانے نہ مانے، میری جان تو اس نے چھڑا دی ہے، یا بیماری سے چھڑا دی ہے، دشمن سے چھڑا دی ہے، یا میری فلانی تمنا پوری کر دی ہے، یا کوئی چیز دیکھنا چاہتا تھا اس نے کہا میں دکھا دیتا ہوں۔ کبھی قسمت سے ہو گیا ایسا کہ میں تم کو سامنا کراتا ہوں، مثلا ایسی بڑی بات نہیں بولنی چاہیے، جیسے اگر ہو گیا اتفاق سے کہ میں تم کو سامنا کراتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ، اس کے بعد وہ اس کو کچھ بول سکے، ڈرے گا نہیں، اسے کرا دیا، اسے کرا دیا۔ ہاں تو ان لوگوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، وہ خدا کی زبان ہوتے ہیں، خدا کے نگاہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں نہیں آیا اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہے۔ تو پھر ایسا رستہ چھوڑنا چاہیے، یہ فیض محمد سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو آقا کا ادب اور محبت دے، اور اس راستے میں خاموشی دے، کسی چیز کو نہ چھیڑے، کسی چیز کو نہ چھیڑے۔ یہ کیوں ہے مولویوں کی طرح یا عالموں کی طرح بولنا نہیں، جو سمجھ میں آ جائے آ جائے، جو نہیں آ جائے اس کو چھوڑ دے، اس میں دخل نہ دے، تو آگے پھر فیض کی صورتوں کے جیسے امید ہو سکتی ہے۔ اور دخل دے گا تو پھر یہ چیزیں اس کے حصے میں نہیں آئیں گی، نہ یہ عالموں سے پوچھنے والی نہ سمجھانے، جہاں تک سمجھ کام کرے کہ ٹھیک ہے اتنی سمجھ آئی ہے طریقت کی بات، جہاں نہیں آئیے وہاں آگے نہ گھسے، کہیں کافر ہو کے نہ مرے یا غلط نہ سمجھے، وہ آگے چھوڑ دے، خاموش ہے، جب خدا اس پر رحمت کرے وہ کھول دے۔ ایسی طریقت میں بعض وہ کرم ہوا، کچھ سوچ میں پڑے، آقا جی نے منع کیا نہ کتابوں کو دیکھو نہ اس طرف جاؤ، کہا بعد میں خود سمجھ میں آ جائیں گی، فیض چلنے دو۔ یہ چیزیں ایسے آستے سمجھ، اس کا یہ مطلب یہ بولنے والی چیزیں نہیں، یا نہ بتانے والی، نہ بحث کرنے، نہ عالموں سے پوچھنے والی۔ ہاں اس میں خاموشی اچھی ہے، اس میں جتنی سمجھ آ جائے باقی چھوڑ دے، بس آگے نہ بولے۔ تو ان لوگوں کے پاس اثر ہوتا ہے، باطنی طاقت ہوتی، کسی کی جرأت نہیں ہوتی، بلکہ کامل شخص کو چھوڑ دو، ایک مجذوب کو صحیح جذب ہو، اس سے بڑا خطرہ ہوتا ہے، اس سے بڑا خطرہ ہوتا ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ہاں کہ فائدہ کم ہوگا، خطرہ زیادہ ہوگا، وہ اصلاح کم کرے گا، غصے میں آئے گا تو نقصان ہوگا۔ ہاں ہاں کہ اس کے پاس بھی اثر ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی عظمت کا، خدا تعالیٰ کی رحمت کا، خدا تعالیٰ کے تعلق کا۔ عورت مل جائے، مال مل جائے، نقلی داڑھی رکھے پھر رہا منحوس۔ ہاں اب اس نے داڑھی رکھی تو ٹوپی چمکیلی، اب بتاؤ یہ جوڑ ہوتا ہے تو داڑھی اور ٹوپی چمکیلی، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسا درویش ہے؟ داڑھی بھی رکھی ہے، چمکیلی ٹوپی بھی پہنی۔ مثال نہیں دیتا ہوں، میں بات کرتا ہوں ایسے جس کا تعلق خدا سے، نبی سے، تو پھر وہ بھی تو یعنی اس سے بھی پھر ہاں تو بس سمجھو، بس ہم تعلق ہے، وہ ایسا کرے گا، اور چاہے تو تمہاری بہت کچھ کر سکتا ہے، بادشاہ سے ملا کر بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کے یہ معاملے ہوتے ہیں، اسی لوگ بڑا احتیاط کرتے ہیں۔ بلکہ ہم نے سنا جو اتنا الٹے سیدھے جو بھی کریں، یعنی معاملے جو کچھ ایسے سنے ہیں،
ان کی رپورٹ بڑوں کی لکھنی بڑی مشکل ہے، بولنا بڑا مشکل، تمہاری نوکری ہے، تمہارا سارا کھانا خراب کر دیں گے. تم کون سا بیچ میں گھسا، تم نے کیوں ایسے بولا؟ تو ان کی پاور ہے نا. مثال نہیں دے رہا ہوں، بات کر رہا ہوں. ایسے جن کا تعلق خدا سے زیادہ ہے، کوئی کم ہے، کوئی مضبوط ہے، ایسے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ تعلق لوگوں سے زیادہ اچھا ہے یا خدا رسول سے زیادہ اچھا ہے؟ اور لوگوں کا تعلق زیادہ ضمانت والا ہے، گارنٹی والا ہے، یا خدا کا تعلق گارنٹی والا ہے؟ تو خدا کا تعلق گارنٹی والا ہے. تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ کے معاملے میں آقا سے دل سے جڑ جانا چاہیے. جو وہ چاہیں ہم بھی وہی چاہیں. ہم زمانے کو نہ دیکھیں، لوگوں کو نہ دیکھیں، مفاد کو نہ دیکھیں، اس بات میں گنجائش نہ ڈھونڈیں کہ کوئی رستہ نکل. نہیں، جیسے کہتے ہیں ویسے ہی ہم ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. چلیں. شرم ساری مجھ کو بڑی کالے کر تو پہ، شرم ساری مجھ کو بڑی کالے کر تو پہ، نہ پکڑنا جہاں بھی آقا جی کا نام آئے محمد قرآن میں، مطلب قرآن میں جیسے ویسے ہی پڑھنا پڑے گا جیسے لکھا ہے محمد، اس میں اضافہ تو نہیں، لیکن دل میں سیدنا ضرور کہہ لیا کرو. اذان ویسے ہی دینی ہے جیسے ہے، سکھائی آقا نے. اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ایسے، تو ادب ہے کہ ان کے پیچھے چلنا ہے. اشہد ان محمد رسول ایسے کہنا، لیکن دل میں سیدنا رکھنا ہے. ہاں، سیدنا دل میں رکھا کریں. ایسے نیتوں میں نیتیں پڑھی جاتی ہیں محمد کا نام، روانی میں وہ پڑھتے ہیں. اگر سیدنا کہیں تو پھر روانی کے وجہ سے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آقا جی سے بھی رخصت ہوگی. ہاں جی. اور جیسے بھائی پڑھ رہا ہے تو سیدنا ضرور رکھو دل. ہم کسی آدمی بڑا تھوڑا عمر میں ہوگا جی، باپ ہو چچا ہو، اس کا نام لے کے ایسے کہہ سکتے ہیں؟ بڑا عمر ہو اگر آمنے سامنا ہو، اس کا نام لے کے نہیں کہیں گے. نام لے کے تو ساتھ کچھ الفاظ ملائیں گے القاب یا آداب کے لیے. تو آقا جی کا تو مسئلہ خدا نے فرض کیا ہوا ادب، فرض کیا ہوا. کہا قرآن میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم اور توقیر کرو، یہ بھی کہا. پھر تعظیم توقیر کا سکھایا بھی قرآن میں کہ جب بات کرو تو پست بات کرو، آواز بلند نہ ہو. پھر اس میں سختی سے کہا، یہ کہ نہیں کہ وہ مانتے نہیں تھے، چاہے مانتے تھے پھر بھی اللہ نے سختی کی ہے اس میں. نہیں تو تمہارے اعمال برباد ہوں گے، عبادت سب تمہاری ضائع ہو جائے گی. پھر بھی سختی سے کہا. ایک ہوتا ہے سختی کسی وجہ سے کوئی نہیں مانتا ہے، جیسے پتہ تھا مانیں گے بھی، لیکن اہمیت اتنی ہے جس سے سختی سے کام لیا. جیسے آپ کا اس میں گرامی حدیث میں آتا ہے، جبریل کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے سامنے اگر آپ کا نام آئے، اس نے عظمت سے درود نہیں پڑھا،
اس کی ناک خاک آلودہ ہو کہ خدا اس کو ذلیل اور خوار کرے. بتاؤ، آپ کا آمنا سامنا ادب کا تو دور ہے، وہ تو چھوڑے، یا بات مانا. اگر سن لیا نا اس میں گرامی حضرت تو فوراً ضروری پڑے. بتاؤ، یہ حدیث متفق ہے، اس میں اختلاف بھی نہیں ہے. اب بتاؤ کتنی عظمت ہے. پھر ان کی عظمت کا یہ کہا، ان کی عظمتیں دکھی بھی ہیں. ان کی عظمت کا کہہ دیا اور کچھ دیکھا نہیں. دیکھا لوگوں نے، ایسے دیکھا جو قیامت تک نہیں دیکھ سکتے ہیں. قیامت تک کوئی کسی کو زور کی نماز پڑھا دے، عصر کے ٹائم آ جائے اس کے اوپر زور کی پڑھا کر سکتا ہے؟ قیامت تک کسی نماز عصر کی قضا ہو جائے، قیامت تک وہ شام کو عصر بنائے بس تم پڑھ لو، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. تو ان کی عظمتیں ظاہر ہوئی یا نہیں ہوئی ہیں؟ کوئی قیامت تک نہیں کہہ سکتا جو پوچھو بتاؤں گا. ایک دن ممبر پر کھڑے ہوئے کہا سلونی ما شئتم، جو تمہارے جی میں آئے جو چاہو میں بتاؤں گا، پوچھ لو. عظمتیں ظاہر ہوئی ہیں. اور بہت سی ایسی باتیں ظاہر ہیں کوئی نہیں کر سکتا. قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، درختوں کو اشارہ کرتے تھے، نہیں کسی کو بھیجتے تھے جا کے بلا کے لاؤ، یا زور سے آواز مارتے تھے، ایسے کرتے تھے. آہ آہ بھاگتے ہوئے آتے تھے درخت، آپ کے ارد گرد ایسے جم جاتے تھے. آپ قضائے حاجت کر لیتے، جب اٹھتے تھے کہتے چلے جاؤ. بتا، ایک تو ہوتی ہے کہ کسی کی تعریف یا عظمت بیان کی جائے. تمہارا عقیدہ تھا، تم نے بس جذبے میں غلو میں ایسے کر جیسے لوگ کرتے ہیں اپنے بازوں کا. آقا جی کی بات کا عظمت کا حقیقت ظاہر بھی ہوئی ہے، خدا نے بھی کہا ہے، دیکھی بھی گئی ہے، اور اب بھی دکھا رہا ہے خدا کہ جو زیادہ دروشی پڑھتے ہیں ایسے کرتے ہیں ان کے کام ہوتے ہیں. میرے پاس کیا رکھا ہے؟ جو لوگ آتے ہیں ان کو آقا کی عظمت کا بتاتا ہوں. اگر ان کی رحمت کی نظر ہوگی، عالمین میں رحمت انہی سے آئے گی، کہیں سے نہیں آئے گی. سارے عالمین میں رحمت للعالمین، تمہاری مال پر، تمہاری اولاد پر، تمہاری جان پر، تمہاری بیماریوں پر. کوئی بھی کسی قسم کی مصیبت ہو، ناممکن ہو، وہ ٹل سکتی ہے، لیکن بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ. اس لیے اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل اس طرف مائل ہوں اور ان کی عظمت خدا ہمارے دل میں اتارے کیفیت کے طور سے. نہیں کہ سننا سنانا ہے تو سب کو سننا سنانا ہے، لیکن ان کے دل میں نہیں ہے، اس لیے ان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے یہ تو بہت کم ہوتا ہے. اور یہ دل کے دل میں عظمت ہے، تصور کرے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جن کے دل میں عظمت ہے، اور خیالات آتے ہیں، بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ کہیں گے تم ادھر ہو، وہ مدینے میں ہے. وہ اگر مشرق میں ہے، تم 7 آسمان کے پیچھے، سب ان کو پتہ ہے. ہاں، ان کو خدا نے ہر چیز میں امتیاز سے ایک عجیب بنایا ہے، لیکن سراپا رحمت بنا دیا ہے. اور رحمت ایسا بنا جو بھی تمہارا کام ہونا ہوتا ہو، ناممکن کو ممکن کر دیں گے اب بھی، اور ہو رہے ہیں ممکن ناممکن. تو اس چیز میں ذرا احتیاط کیا کریں. ہاں، جہاں اس میں گرامی ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، دل میں سیدنا محمد کریں. قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ایسے پڑھنا ایسے ہی جیسے لکھا ہوا ہے، لیکن دل میں سیدنا رکھنا چھپا کر، سیدنا محمد رسول. نماز پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دل میں سیدنا کہنا ہے. اذان میں آپ سنتے ہیں اشہد ان محمد، لیکن دل میں سیدنا کہو. ہاں، یہ بہت احتیاط کرو. ہاں، باقی جب اللہ تعالیٰ دل میں عظمت اتارے گا تو انسان سیدنا بھی کہے گا، کچھ اور بھی محسوس کرتا رہے گا. یہ نہیں کہ بس کہے گا، وہ ساتھ کچھ محسوس بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. صبر پائے سوہانی محفل میں، ایک سما صبر پائے سوہانی محفل میں، جان نظر
ان سے آسیں ہیں چاند مسکرائے گا ہم کو ان سے آسیں ہیں زندگی کی ہر محفل نام پہ تورے ساجے زندگی کی ہر محفل نام پہ تورے ساجے نعتیں گنگنائیں گے جب تلک یہ سانسیں ہیں نعتیں گنگنائیں گے جب تلک یہ سانسیں ہیں ساجنا کی یادیں ہیں ساجنا کی باتیں ہیں کتنی پیاری راتیں ہیں رحمت کی برساتیں ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کیا کہتے ہیں؟